بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 26 نومبر سن 2021 بروز جمعۃ المبارک۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کریں گے۔ خبر ہے کہ کویت میں مقیم 60 سال یا اس سے زائد عمر رسیدہ تارکین وطن 1000 کویتی دینار رہائشی اقامہ تجدید کی فیس ہر سال ادا کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق ایک نئی پیش رفت میں فتویٰ اور قانون سازی نے کویت میں مقیم 60 سال سے زائد عمر رسیدہ سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ رکھنے یا اس سے کم تعلیم یافتہ تارکین وطن کے ورک پرمٹ کی تجدید کے لیے 500 کویتی دینار کی فیس عائد کرنے سے متعلق پبلک اتھارٹی پر افرادی قوت کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے فیصلے کی قانونی حیثیت کی تصدیق کی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ فیصلہ زیر التوا ہے اور پی اے ایم اس فیس میں مزید 500 دینار بطور انشورنس کا اضافہ کرنے پر غور کر رہا ہے۔ انشورنس کمپنیوں، وزارت تجارت اور صنعت کے حکام کے درمیان ہونے والی بات چیت میں کہا گیا ہے کہ نجی انشورنس پالیسی کی فیس کی شرح 500 دینار سے 550 دینار سالانہ کے درمیان ہوگی۔ تاہم یہ توقع کی جا رہی ہے کہ 60 سال یا اس سے زائد عمر رسیدہ غیر ملکیوں کو ورک پرمٹ جاری کرنے کی لاگت باشمول انشورنس 1000 کویتی دینار ہوگی، جبکہ انشورنس کے تقاضوں کے لحاظ سے 60 کی دہائی کے تارکین وطن کے لیے مناسب قانون کے لیے حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ روزنامہ نے بتایا ہے کہ فتویٰ بورڈ کے فیصلے میں کچھ کمیونٹیز اور گروپوں کو ورک پرمٹ کی تجدید کی فیس کی ادائیگی سے خارج کرنے کے بارے میں بھی اس رائے کی شامل ہونے کی امید ہے۔ اگلی خبر ہے کہ کویت میں ڈرائیونگ کرنے والے ڈرائیور لائسنس اپنا اصل ڈرائیونگ لائسنس ساتھ رکھیں، اگرچہ وہ موبائل آئی ڈی پہ بھی اپلوڈ ہوا ہو۔ حکام نے واضح کر دیا ہے کہ اصل ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا جرم ہے، چاہے آپ نے کویت موبائل آئی ڈی ایپ پر ڈرائیونگ لائسنس ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہو۔ سکیورٹی ذرائع نے واضح کیا ہے کہ مائی کویت موبائل آئی ڈی اپلیکیشن میں محض ڈیجیٹل کارڈ کا ڈرائیونگ لائسنس پیش کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پچھلے ہفتے کے شروع میں پی اے سی آئی نے کویت میں موبائل آئی ڈی اپلیکیشن کے ساتھ ڈرائیونگ لائسنس کو ضم کیا تھا۔ لوگ اپنا ڈرائیونگ لائسنس کویت موبائل آئی ڈی ایپ کے ذریعے تازہ ترین ورژن پر دیکھ سکتے ہیں۔ رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حکام نے ایسے ڈرائیوروں کے خلاف ٹریفک کی متعدد خلاف ورزیاں درج کی ہیں جن کے پاس اصل ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا اور وہ الیکٹرانک مائی کویتی آئی ڈی اپلیکیشن کے ذریعے ڈیجیٹل لائسنس دکھا رہے تھے۔ سول آئی ڈی کے برعکس ڈیجیٹل ڈرائیونگ لائسنس کو فزیکل لائسنس کے متبادل کے طور پر قبول کرنے کا کوئی حکومتی فیصلہ یا قانون سازی موجود نہیں ہے۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔